السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ آخرکار عمران خان کی رہائی کے لیے اس وقت پشاور سے باقاعدہ طور پر تحریک کا آغاز ہو گیا ہے اور پشاور سے ایک جنگ کا طبل بجا دیا گیا ہے۔ پشاور کے اندر جو کنونشن منعقد ہوا، پی ٹی آئی نے اس کنونشن کو منعقد کیا، پی ٹی آئی کی جانب سے اس کنونشن کا انعقاد کیا گیا اور وہاں پر جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ تو نظر نہیں آئی، لیکن جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ تھی وہ ساری وہاں پر موجود تھی اور انہوں نے جس طریقے سے نوجوانوں کے ساتھ خطاب کیا، انہوں نے جس طریقے سے وہاں پر نوجوانوں کا خون گرمایا، اسی قسم کی نوجوان قیادت کی ضرورت ہے تاکہ وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات کر سکیں، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جدوجہد کر سکیں۔ تو اس کے حوالے سے بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سیکنڈ یہ کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر تحریک کا ماحول بنا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت نہ صرف جو پشاور ہے، خیبر پختونخوا ہے، وہاں پر بھی ایک ماحول بن چکا ہے اور وہاں سے باقاعدہ طور پر تحریک کا آغاز ہوا ہے، بلکہ جو اس وقت لاہور ہے، لاہور کے اندر بھی اسی قسم کا ماحول بنا ہوا ہے اور ایون کہ بلوچستان کے اندر بھی اس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اب بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہے پاکستان سے۔ خیبر پختونخوا کے اندر صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، پنجاب اور سندھ کی صورتحال بالکل مختلف ہے، لیکن یہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال ہے وہاں پر آپ کو بتائیں کہ دہشت گردی کی ایک صورتحال ہے، دہشت گردی کے وہاں پر بڑے معاملات ہیں۔ اور بلوچستان کے اندر جو بی این پی بینگل ہے، اختر مینگل کی پارٹی ہے، انہوں نے وہاں پر دھرنا دیا ہوا، اور اس کے علاوہ وہاں پر ڈاکٹر مارن بلوچ ہے، اس نے وہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے، اور اختر مینگل کی گرفتاری کے حوالے سے خبریں چلیں۔ اس کے حوالے سے بھی کچھ اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ عمران خان کے ساتھ جو بیک ڈور چینل کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ نہ صرف اس ہفتے تو خیر بہت زیادہ ہوں گے، اس ہفتے تو بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی، لیکن جو پچھلا ہفتہ ہے، پچھلا ہفتہ نارملی پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر وہ عید کا ہفتہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا، لیکن عید کی دنوں کی مناسبت کی وجہ سے یہ نہیں کہ وہاں پر تھوڑا چھٹیاں چل رہی ہیں تو ماحول کو ٹھنڈا رکھا جائے، بلکہ بیک ڈور چینل کے اوپر چھٹیوں کے دوران بھی بہت ساری ملاقاتیں ہوتی رہیں، بہت ساری میٹنگز ہوتی رہیں، اور بہت ساری اس حوالے سے جو آنا جانا ہے وہ لگا رہا۔ اس کے حوالے سے بھی کچھ اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ تو دو تین خبریں ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال کا بن چکی ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت پورے پاکستان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ تحریک کا ماحول بن رہا ہے، وہ چاہے پشاور کے اندر ہو، پشاور کے اندر جو ہے وہ کے پی کے لوگ اس وقت تحریک شروع کر رہے ہیں، پشاور کے اندر ان کی جانب سے ایک بھرپور تحریک لانچ کرنے کا اور تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، بلکہ کراچی کے اندر بھی اس وقت جو پی ٹی آئی کی سندھ کی لیڈرشپ ہے وہ میدان کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سے بلوچستان کے اندر بھی اس وقت ایک تحریک کا ماحول بنا ہوا ہے، اور بلوچستان کے اندر جو تحریک کا ماحول بنا ہوا ہے اس کا اینگل بھی بالکل مختلف ہے، وہ بالکل اور طرز پر بالکل اور طریقے سے وہاں پر تحریک چل رہی ہے، اس کا جو اینگل ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور وہاں پر جو بی این پی پارٹی ہے، اختر مینگل کی پارٹی، اس کے علاوہ ڈاکٹر مارن بلوچ، وہ اپنے حقوق کی خاطر اور اپنے مسائل کی خاطر، اپنے حقوق کی خاطر، وہاں پر اپنی حکومت کی خاطر، اپنے اقتدار کی خاطر یا اپنی پاور کی خاطر، عوام کے حقوق کی خاطر وہاں پر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی جاتی ہیں، لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہاں پر بڑی لیتے ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے۔ اور وہاں پر پہلے تو ڈاکٹر مارن بلوچ، انہوں نے جو بلوچ یکجہتی ایک موومنٹ ہے، تحریک ہے، اس کی قیادت کی، اس کو وہاں سے شروع کیا۔ اس کے بعد جو باقی بلوچستان کی جتنی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل گئی، اور بی این پی اختر مینگل جو ہے وہ بھی اب ان کے ساتھ مل چکی ہے، اور اختر مینگل کی گرفتاری کے حوالے سے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کو پکڑا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ساری سڑکیں جو مین چوراہے ہیں وہ سارا کچھ بند کر دیا ہے۔ وہاں پر تو ویسے بھی حالات یہ بن چکے ہیں کہ رات کو بندہ نکل نہیں سکتا، وہاں پر شام کے بعد جا نہیں سکتا، سڑکیں سناٹا سنسان بالکل، جنگل بیابان بن جاتا ہے۔ شہروں کے اندر بھی یہ صورتحال ہو چکی ہے، اگر آپ دور دراز علاقوں میں چلے جائیں وہاں پر تو چلے سمجھ آتی ہے، لیکن اب شہروں کے اندر بھی اس قسم کا ماحول بن گیا کہ وہاں پر آپ اوپنلی پھر نہیں سکتے، آپ آ جا نہیں سکتے، تو وہاں پر پھر دھرنا ہو رہا ہے اس سلسلے میں۔ اور یہ بلوچستان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر بھی اس قسم کی صورتحال ہے۔
اسی وجہ سے یہ جو کے پی گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ بات چیت کریں، افغانستان کے ساتھ معاملات کو لے کر آگے چلیں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں تاکہ یہ پرامن طریقے سے اس معاملے کو ریزالو کیا جائے۔ لیکن خیبر پختونخوا سے، پشاور سے اب باقاعدہ طور پر وہاں پر عمران خان کے حق میں تحریک شروع ہو گئی ہے، اور عمران خان کے حق میں جو تحریک تھی وہ آخر کار شروع ہونی تھی۔ اب اس کے اندر 2-3 سوالات ہیں، 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہاں پر جو نوجوانوں کی جانب سے کنونشن کا انعقاد کیا گیا، بڑا زبردست قسم کا، نوجوانوں نے بڑا زبردست وہاں پر لیڈ کیا، نوجوانوں نے وہاں پر بڑا زبردست قسم کا کنونشن منعقد کیا، اور مراد سے اچانک سے وہاں پر نمودار ہوئے، اچانک سے، اور ان کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام، ان کی جانب سے ایک خطاب کیا گیا۔ انہوں نے جس طریقے سے نوجوانوں کا خون گرمایا، ان کو جوش اور ولولہ وہاں پر ان کا دیکھا گیا، اور جس طریقے سے انہوں نے خطاب کیا وہ بڑا معنی خیز ہے۔ 2-3 چیزیں ہیں وہاں پر۔ ایک تو یہ کہ وہاں پر حکمت عملی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کس قسم کی حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے، کس قسم کی اسٹریٹجی اپنائی جا سکتی ہے، کس قسم کی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے یا پھر اڈیالہ جیل کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، یا صرف ہم نے اڈیالہ جیل کی طرف جانا ہے یا اسلام آباد کی طرف جانا ہے، اور تیسرا یہ کہ ہم نے کس طرح سے نکلنا ہے، اور اس تحریک کو لیڈ کون کرے گا۔ یہ اس کے اوپر جو ہے بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے اندر پورا لائے عمل بھی دیا گیا ہے، اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جتنی دیر تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کروا لیتے، جتنی دیر تک ہم عمران خان کی رہائی کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا لیتے، اب ہم نے نکلنا ہے، اور پشاور سے لانگ مارچ کو لے کر نکلنا ہے، ڈی چوک کی طرف، اسلام آباد کی طرف نکلنا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو ہم نے اڈیالہ جیل کی طرف جانا ہے۔ اور اس مرتبہ گاڑیوں کی ہمیں ضرورت نہیں، اس مرتبہ ہم نے گاڑیوں کو نہیں ترجیح دینی، گاڑیوں کے اوپر نہیں جانا، بلکہ ہم نے پیدل ہی نکل پڑنا ہے، اور جتنا سامان وغیرہ، جتنا اس کے لیے جو کچھ درکار ہے، جس چیز کی ضرورت پڑنی ہے، ہم لے کے نکلنا ہے، اور ہم نے اب اسلام آباد کی طرف جانا ہے، مارچ کرنا ہے، اور تحریک شروع کرنی ہے ہر حال میں، کیونکہ عمران خان نے تو پہلے ہی کال دی ہوئی تھی، عمران خان نے تو پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ آپ تحریک شروع کریں، آپ اس حوالے سے آگے بڑھیں۔ تو پشاور سے باقاعدہ طور پر اس تحریک کا لگتا ہے کہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے جو کنونشن ہوا ہے وہ بڑا کامیاب ہوا ہے، بڑا زبردست ہوا ہے، کے پی وہاں پر گورنمنٹ کی جانب سے بھی بڑی اس کو سپورٹ کی گئی۔ تو یہ جو پہلا اس حوالے سے آپ کہہ لیں کہ سٹارٹر ہے، اور مومنٹم کو بلڈ اپ کرنے کے لیے یہ پہلا ایونٹ اس کو کیا گیا، پہلا ایونٹ رکھا گیا۔ اس کے بعد اب آگے جو ہے مزید اس طرح کے ایونٹس رکھنے ہیں، اور یہ والا ہفتہ بڑا کروشل ہے، کریٹیکل ہے، کیونکہ اسی ہفتے آخر کار پی ٹی آئی کی کمیٹی اور تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں مل کر بیٹھیں گی تاکہ آگے کا لائے عمل بنایا جا سکے۔